السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وإنك لعلى خلق عظيم۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال جنت کے سردار انبیاء کے سردار جنت میں جانے والے سب سے پہلے انسان جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ حضرات، آج کے جمعۃ الخطبۃ المبارک کا عنوان ہے اخلاق مصطفیٰ۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، برادران اسلام، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو ذہن میں سوچتے ہیں کہ زبان سے کچھ میٹھے الفاظ بول لیں، عارضی طور پر، دکھاوے کے طور پر، یہی اخلاق ہے۔ نہیں میرے بھائی، اخلاق کا مفہوم یہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ انسان کی تمام عادتیں اور عادتیں میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ انسان کا سونا،
انسان کا جاگنا، انسان کا اٹھنا، انسان کا بیٹھنا اور مسلمان کا کاروبار کرنا، تجارت کرنا، محنت مزدوری کرنا، یہ بھی سب اخلاق میں شامل ہیں۔ آؤ لین دین کرنا، خوشی غمی، انفرادی زندگی اور ازواجی زندگی اور اجتماعی زندگی، یہ سب اخلاق میں شامل ہے۔ ذرا دل کو تھامیں، یہ ساری چیزوں کو پورا کرنے والے ایک ہی اس پوری دنیا میں امت محمدیہ کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو یہ شرف بخشا ہے۔ کہا اللہ نے آپ کی سیرت کو، ایک ایک پہلو کو، ایک ایک لمحے کو اللہ نے عظمت والا اور فضیلت والا بنا دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آقا دو جہاں کے جسم کے اندر موجود تھیں، 360 جوڑوں کے اندر موجود تھیں، کیونکہ مصطفیٰ کی تربیت کرنے والے کون؟ ذرا محبت سے بتائیے گا، مصطفیٰ کی تربیت کرنے والے کون؟ کہو اللہ۔ مصطفیٰ کی تربیت کرنے والے کون؟ سیرت کو اعلیٰ بنانے والے کون؟ صورت کو اعلیٰ بنانے والے کون؟ حضرات، اس لیے اللہ پاک نے میرے نبی کو، کیونکہ اخلاق کے کردار میں، اخلاق کے وجہ سے سب سے اعلیٰ اور نمونہ اور سب سے افضل سانچہ بنا کر امت کو دینا تھا۔ اللہ پاک نے اس اخلاق کو جب میرے نبی کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بولتے ہوئے دیکھا، اللہ نے ان مکے کے بدوؤں نے کہنا شروع کر دیا یہ تو مجنوں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، میں کہتا ہوں جو میرے نبی کو مجنوں کہے وہ خود سب سے بڑا مجنوں ہے، اس کی دنیا بھی رسوا ہے، آخرت بھی رسوا ہے۔ اللہ نے اس کو اعلیٰ بنانے کے لیے میرے رب نے قسم اٹھائی ہے۔ اللہ کا کلام اعلان کرتا ہے، کلام ربانی ہے، سورت قلم 68 نمبر سورت اور آیت نمبر 1 سے 4 تک رب کا کلام اعلان کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ او میرے نبی کے دیوانوں، تم رب کا کلام سن رہے ہو، اخلاق مصطفیٰ سن رہے ہو۔ کہا نون کا مطلب، کہا قسم ہے اس قلم کی۔ کون سی قلم؟ یہ وہ قلم ہے جس کو امام ترمذی نے لکھا ہے، تفسیر احسن البیان میں یہ لکھا ہوا ہے، اس آیت کی تفسیر لکھی ہے۔ کہا یہ وہ قلم ہے جس کو رب نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک نے، اور دیکھو تو صحیح، اللہ نے اس کو پیدا کرنے کے بعد کیا ڈیوٹی لگا دی؟ اس قلم کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے ابھی سے لے کر مطلب ساری امت کی، بلکہ پوری امت مسلمہ کی اور تقریباً 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کی تقدیروں کو لکھ دیا۔ ہر چیز کو اللہ نے عالم ارواح میں لکھ دیا۔ اللہ نے اس قلم کی قسم اٹھائی ہے۔ کہا دوسرا وہ مفسرین نے لکھا ہے جو کرامن کاتبین لکھتے ہیں، اللہ نے اس کی بھی قسم اٹھائی۔ کہا
ما أنت بنعمة ربك بمجنون. میرے نبی آپ دیوانے نہیں ہیں. اور جس کو اتنی شانیں مل جائیں، جس نے رات دن ایک کر دی ہو، جس کے بارے میں یہ آیت اتر جائے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. کہا ہے میرے نبی، یہ جو کفار تمہیں کہتے ہیں میں نے اپنے پیارے محبوب کو دیوانہ بنا کر بھیجا نہیں ہے. پھر اللہ نے حوصلہ دلوایا، آقا کو محبت سے حوصلہ دیا. کیا کہا ہے میرے نبی؟ گھبرانا نہیں. اور یہ بات عمران خان کی نہیں، یہ آقا دو جہاں کی بات ہے. کہا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. کہا نبوت کی ادائیگی میں جتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں آپ نے، دشمنوں کی باتیں سنی، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے قیامت تک نا اجر ختم ہونے والا ہے. کیوں؟ امتی کیا پڑھیں گے؟ محبت سے یہ پڑھیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھ ہی رب العالمین نے کہا ہم نے آپ کو خلق عظیم کا پیکر بنایا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے نبی کا خلق عظیم سے مراد کیا ہے یہ سمجھیں. اسلام دین یا قرآن ہے؟ کیا چیزیں ہیں؟ اسلام دین یا قرآن ہے. مطلب یہ ہے ہم نے اس اخلاق پر جس کا حکم اللہ نے میرے نبی کو دیا ہے وہ قرآن میں ہے یا دین میں ہے؟ وہ قرآن میں ہے یا دین میں ہے؟ وہ طالب علمی دور میں جو میں نے نخبۃ الحدیث تیسرے نمبر پر امام موطا مالک نے لکھا ہے، کہتے ہیں نخبۃ الحدیث جو پہلی کلاس میں ہمیں لگی تھی 100 احادیث کا مجموعہ ہے. کہا کہ اللہ نے 2 چیزیں اس امت کو نوازی ہیں. کتنی چیزیں؟ 2. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. میں 2 چیزوں کو تھام لو تمہارے اخلاقیات بھی اعلیٰ بن جائیں گے. 2 چیزیں تھام لو گے تمہارے گھریلو حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. 2 چیزوں کو تھام لو گے تمہاری دنیا پہ رہنا بھی بہترین ہو جائے گا. نوجوانوں ذرا محبت سے ان الفاظوں پہ غور کریں. 2 چیزوں کو تھام لو گے. کہا زمین کے اندر بھی پروٹوکول پالو گے. 2 چیزوں کو تھام لو گے کل قیامت کا دن ہوگا. ان 2 چیزوں کو تھامنے والا کس کو دیکھے گا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ.
اپنے رب کا دیدار کرتا ہوگا، اپنے رب کو ان آنکھوں سے دیکھتا ہوگا۔ دو چیزیں کون سی ہیں جس سے اخلاق سب سے بہتر ہو سکتا ہے؟ حضرات، وہ دنیاوی تعلیم نہیں، میں دینی تعلیم کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میرے نبی کی سنت یعنی حدیث قدسی ہے۔ حضرات آئیں اماں عائشہ صدیقہ ذرا محبت سے کہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کے پاس صحابہ کرام آئے، مستدرک حاکم میں 392/2 میں حدیث ہے، کہا یا ام المؤمنین، امت کی ماں، اے اللہ میری اماں کی قبر پر کروٹ کروٹ رحمتیں نازل فرما۔ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اے امی جان، کتنا پیارا الفاظ ہے، اے امی جان یہ بتائیے گا کہ آپ کے سرتاج کا اخلاق کیسا تھا؟ سرتاج کا اخلاق کیسا تھا؟ آگے سے جواب آیا، امی جان کی آنکھیں برس پڑی۔ حضرات ہم تو عام انسان ہیں، آپ یہ دیکھیں نبی پاک دنیا سے چلے جائیں تو ازواج پیچھے ہوں، یہ بڑا غم کا سما ہے۔ آنکھیں برس پڑی، آپ نے اسی وقت کہا قالت کان خلق القرآن، کہا میرے سرتاج کا اخلاق 30 پارے تھے، 30 پارے تھے۔ آپ نے آگے امی جان نے بڑی پیاری حدیث، یہاں ہی بس نہیں، امی جان نے کہا کیا آپ نے نہیں پڑھا لم قالت تقرأ سورۃ المومنون، آپ نے سورۃ مومنون نہیں پڑھی؟ پڑھو، اقرأ، پڑھو سورۃ مومنون۔ تو آگے سے صحابہ نے محبت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ سورۃ مومنون کون کون چاہتا ہے اس سورت کو سنیں؟ یہ آپ کا اخلاق تھا، کہاں یہ طرز عمل تھا، یہ اس پہ ساری زندگی میرے نبی کی گزری۔ ہمیں بھی اس جیسا اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ مومنون 23ویں سورت اور آیت نمبر 1 میں موجود ہے، ذرا محبت سے سنیں، جس طرح میں پڑھتا ہوں اسی طرح ذرا سبحان اللہ دھیمی آواز سے۔ امی جان نے کہا پڑھو صحابہ کو، آپ نے صحابی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، برے کلام سے بچنے والے۔ میرے نبی بری مجلس میں بیٹھتے نہیں تھے۔ والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك
وعدے کے پابند، یہ میرے نبی کا اخلاق تھا۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون، سب نمازوں کی حفاظت کرنے والے، یہ میرے نبی کا اخلاق تھا۔ اولئک هم الوارثون، جو اس امت میں سے، اے میرے نبی، اے میرے پیارے محبوب، اللہ کا بلانا کیسا تھا؟ اے رب کے حبیب، یہ بات سن لیں، اپنی امت کو بتا دیں کہ جس نے ان چیزوں کو اپنا لیا وہ صحیح اخلاق کا پیکر بن گیا، حسن اخلاق کا پیکر بن گیا۔ اس نے مصطفیٰ کی سیرت کو بھی اپنا لیا، صورت کو بھی اپنا لیا۔ جب اپنا لیا تو میرے نبی نے کہا جاؤ، اللہ نے ایک چیز کی تم کو گارنٹی دے دی ہے، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ کہا جاؤ، تمہارا رب گارنٹی دیتا ہے، جس نے میرے نبی کے ان اخلاق کو اپنا لیا، کہا اللہ اس کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا۔ میرے صحابہ نے کہا جب یہ آیتیں پڑھی تو امی جان نے آگے سے بول کر کہا حتی بلغ عشرہ فقالت ہکذا کان خلقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا یہی تمہارے نبی کا اخلاق تھا۔ حضرات، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ مطلب سمجھیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ مصطفیٰ پورا قرآن ہی رسول اللہ کی عادت بن چکا تھا۔ کیا بن چکا تھا؟ عادت بن چکا تھا۔ اور سورۃ مومنون کے شروع کی 10 آیات جو ہیں، جو اوصاف بیان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اس طرح آراستہ تھے کہ وہ آپ کی طبیعت بن چکے تھے۔ حضرات، ادھر ہی بس نہیں، ایک صحابی رسول نے دوسرے صحابی رسول سے سوال کیا۔ صحیح البخاری میں آقا کے اخلاق کے ڈنکے تورات کے اندر بھی موجود تھے۔ پوچھا، عطار بن یسار نے کہتے ہیں میں نے سوال کیا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملے، کہا نوجوانوں، موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات کر رہا ہوں، ان کے تورات کی بات، کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ آقا دو جہاں کی صفات اس تورات کے اندر بھی موجود تھی۔ آپ نے کہا مجھے وہ تورات کی صفات پڑھ کر بتاؤ جس میں محمد عربی کی صفتیں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے شروع میں پڑھنی شروع کر دی۔ اسی طرح تورات میں موجود ہے۔ صحیح البخاری میں 8838 نمبر پر حدیث ہے، لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب بالاسواق، تورات کے اندر موجود تھی۔ کہا کہ تمہارے نبی بد اخلاق نہیں ہیں، سخت مزاج نہیں ہیں، اور راستوں میں بازاروں میں اونچی اونچی آواز سے بولنے والے نہیں ہیں۔ یہ تورات کے اندر آئے۔ میرے نبی کا سخاوت میں بھی اخلاق کیسا تھا؟ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح البخاری میں 634 نمبر پر حدیث ہے، کہا کبھی اس طرح نہیں ہوا
ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا. کبھی اس طرح نہیں ہوا میرے نبی سے جس نے کوئی چیز مانگی ہو آپ نے اس کو نفی کی ہو. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم میں 2312 میں حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص غیر مسلم آیا. کون آیا؟ غیر مسلم آیا. اس نے آ کے مطالبہ کیا تلیف قلب کے لیے، جو مانگا جاتا میرے نبی جلدی سے عطا کر دیتے. تلیف قلب کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. تلیف قلب یہ ہے کہ ایک غیر مسلم ہے، اس کو پتہ چل جائے مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تنگی کا مذہب نہیں بلکہ آزادی کا مذہب ہے، بلکہ محبت کا پیغام ہے، بلکہ مصطفیٰ کی سیرت اور صورت اور اخلاق کو سمجھنے کا پیغام ہے. اس نے کہا کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان یہ جتنی بکریاں چر رہی ہیں یہ آپ مجھے دے دیں. کہا اگر میں دے دوں یہ بتا تو سلام لے آئے گا؟ مذہب اسلام میں داخل ہو جائے گا؟ تو آقا نے کہا جا، یہ جتنی دو پہاڑوں کے درمیان بکری ہیں سب تیری ہیں. ابھی اتنی سنی تھی، اس نے میرے آقا کا اخلاق دیکھا، محبت سے بولتے ہوئے الفاظ دیکھا، جی جی کرتے دیکھا. اسی وقت گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہوا نا تو اپنی قوم کے پاس پہنچ گیا. قوم کا سردار تھا. محدثین نے لکھا ہے، امام بخاری کی کتاب ہے ادب المفرد، کہتے ہیں کہ جب اپنی قوم کے پاس پہنچا تو کیا محبت سے اس نے میرے آقا کا اخلاق دیکھتے ہوئے اخلاق مصطفیٰ سن رہے ہیں. اس نے بولتے ہوئے کہا یا قوم اسلموا فإن محمدا یؤتی عطاء من لا یخشى الفقر. کہا اے میری قوم، ساری قوم مسلمان ہو جاؤ، محمد اتنا عطا کرتے ہیں کہ کوئی فقیر رہتا نہیں ہے. حضرات آئے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 6036 نمبر پر حدیث صحیح البخاری میں حضرت سہل بن سعد کوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس نا ایک عورت چادر لے کر آئی. کیا لے کر آئی؟ چادر لے کر آئی. اب ذرا ایک نقطہ ادھر نوٹ کرنے والا ہے. جب چادر لے کر آئی آپ کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی. کیا تھی؟ ضرورت بھی تھی. آپ نے ابھی چادر پہنی ہی تھی، صحابہ دیکھ رہے تھے. تو ایک صحابی رسول نے، آج کا کوئی ملا ہوتا وہ تو بل ماتھے پہ 100 بل ڈال دیتا. حقیقت بات ہے ہم تو اپنے بھائی کے ساتھ بھی اس طرح مخلص نہیں، اخلاقی قدریں بھول گئے ہیں. حقیقت بات ہے انتقام کی زندگی پر گزر آئے ہیں، انتقامی ذہن بنا لیا ہے. اس نے ایک مارا، میں نے اس کو 10 لگانی ہے. اس نے چاقو سے مارا، میں نے اس کو پیچھے سے فائر لگانا ہے. لیکن میرے نبی نے جب صحابی رسول، کون تھے صحابی رسول؟
عبد الرحمن بن عوف کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایج میں بڑے تھے، آپ نے مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چادر، آپ کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی، آپ نے اسی وقت کہا اے میرے صحابی 1 منٹ دے دو، فوری طور پر اندر گئے، ادھر ہی تار کے نہیں دے دی، لپیٹ کر سونے طریقے سے ہاتھ میں لا کر دے دی۔ صحابہ نے کہا اے عبد الرحمن بن عوف تم نے یہ کام کیوں کیا جبکہ پتا تھا کہ آقا کو اس چادر کی ضرورت تھی؟ لیکن صحابی رسول بھی اخیر تھا، اس نے کہا میں نے یہ سوچ لیا تھا رجوت برکتها حین لبس النبی لعلی اکفن فیہا، کہا میں نے اسی وقت نیت کر لی تھی کہ آقا کے سینے پہ ایک دفعہ یہ چادر آ جائے، میں برکت کے طور پر اس چادر کو لے لوں گا، تو انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اسی چادر میں ہی مجھے کفن دیا جائے گا۔ صحابہ نے کہا لیکن میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ ہے اخلاق۔ آپ نے چادر دے دی اور انہوں نے، صحابی کہتے ہیں جب عبد الرحمن بن عوف فوت ہوئے پھر اسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی چادر میں ہی کفن دیا گیا۔ پھر میں محبت سے کیوں نہ کہہ دوں دل نبی دے پیار کولو رجدائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ حضرت بلال اتنی سختیاں سہی، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کی محبت کو دیکھا، آپ کی الفت کو دیکھا، تتی ریت وی کلمہ توحید دا پکار دا ریا، میرا بلال کلمہ چھڈ دائی نہیں۔ حضرات رحم دلی کا یہ عالم تھا، اب تو رہ گئے 10 منٹ۔ رحم دلی کا یہ عالم تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیار سے صحابی کا نام آئے پیار سے کہا کرو گناہ مٹتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول، حدیث قدسی ہے صحیح مسلم میں 2599 نمبر پر، کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، اللہ اکبر۔ کہا اے ابو ہریرہ، کہنے لگے فدا و ابا و امی، ہمارے ماں باپ پہ قربان جائیں، اللہ کے رسول ان مشرکوں نے بہت تنگ کر دیا ہے، بہت پریشانی کر دی ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ کیا کریں؟ بد دعا کریں۔ لیکن آقا کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا، ایسے تو نہیں اللہ نے قسم اٹھا لی۔ کہا قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، کہا اللہ نے مجھے لعنت بنا کر بھیجا گیا، لعنت کرنے والا بھیجا گیا نہیں، بلکہ مجھے امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کون سی رحمت؟ سورت انبیاء 21 نمبر سورت اور آیت نمبر 107 میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رب العالمین، بھیجنے والے رب العالمین، اور جس کے ہاتھ بھیجا وہ جبرائیل امین،
اور جس کے سینے پہ اتارا وہ رحمت للعالمین۔ حضرات، رحم دلی کا یہ عالم تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے، ایک بدو صحابی، ایک شخص آیا بدو ٹائپ کا، ابھی صحابی نہیں تھا، لیکن آتے ہوئے اس نے آپ کے گلے میں جو آپ نے چادر پہنی ہوئی تھی بل دینا شروع کر دیے۔ آج کسی کے چادر ویسے مذاق سے کھینچے تو وہ نہیں مان، وہ تو آگے سے گالی گلوچ کرے گا۔ آقا دو جہاں مجھے بتائیں، اللہ آرڈر دیتے اس کا ہاتھ شل ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے میرے نبی کا اخلاق دیکھنا تھا۔ آپ نے صحیح البخاری میں 3149 نمبر پر حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اس بدو نے کہنا شروع کر دیا، یا محمد انظر لی من مال اللہ الذی عندک، اے محمد کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا جو آپ کے پاس مال ہے میں غریب ہوں، مجھے عطا کر دو۔ آپ نے صحابی رسول ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کی گردن پر نشان دیکھے، آپ نے ایسے چہرہ پیچھے کیا، مسکراتے ہوئے کہا اتنی بات ہے، جاؤ میرے صحابی اس کو عطا کر دو۔ ابھی یہ بات کہنی تھی، محدثین نے لکھا ہے وہ وہی کھڑا، پہلے تو آیا غیر مسلم بن کر واپس گیا تو مسلمان بن گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرات، اصل میں سب سے جو اخلاق کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے نا، وہ سیڑھی جو ہے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ گھر سے۔ وہ باہر کاروبار میں اور معاشرے میں بندہ اپنے اخلاق کو بڑا سنوار کے رکھتا ہے۔ پتہ ہے نا جی آج اخلاق سے نہیں بولے گا تو کاروبار نہیں چلے گا، اگر اخلاق سے رہے گا تو پھر کاروبار چلے گا۔ تو اخلاق کی پہلی سیڑھی کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ گھر۔ امی عائشہ صدیقہ کہے رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ میرے نبی کا گھر میں رہن سہن کیسا تھا؟ سبحان اللہ، گھر میں رہن سہن کیسا تھا؟ باہر سے آیا گل چھلے اڑاتے ہوئے، اور جب گھر پہنچتا ہے اور کھا پی کے باہر سے آتا ہے، بیوی کو آگے کہتا ہے میرا دل نہیں کر رہا، او تیرا دل کس طرح کرے؟ تم نے کبھی سیرت مصطفیٰ کو پڑھا نہیں، اخلاق مصطفیٰ کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، سوچا نہیں، عارضی زندگی گزار دی۔ آج بھی جانا ہے نوجوانوں، کل بھی رب کے دربار میں اکٹھے ہونا ہے۔ کہا میرے نبی نے، عامہ سے پوچھا گیا، امی جان نے بتایا کان فی محنتی اہلہ، میرے نبی گھر میں بھی اپنی محنت جاری رکھتے تھے، گھر کا کام کاج کرتے تھے۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا تو امی جان فرماتی ہیں کہ وہ پھر نماز پڑھنے چلے جاتے تھے۔ حضرات، گھر سے جب انسان گھر سے اخلاق، نوجوان اگر بچوں میں، وہ نوجوان اپنے بچوں میں اخلاقیات کو اپنائے گا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے اخلاق کو نہ اپنائیں؟ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ آئے ایک اور صحابی
کہتے ہیں کہ اللہ حضرت علی کہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات سنا کر اجازت چاہوں گا، آپ کے پاس یہ کتاب ہے مستدرک حاکم میں 4242 نمبر پر حدیث ہے، مکتبہ شاملہ میں یہ لکھا ہوا ہے مایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، ایک یہودی عالم آیا۔ کون آیا؟ یہودی عالم آیا۔ اب یہودی عالم نے آتے کہنا شروع کر دیا، آپ میرا قرض واپس کر دیں، آپ نے کچھ قرض لیا ہوا تھا تو قرض واپس کر دیں۔ آقا دو جہاں نے کہا میرے پاس آج دینے کے لیے کچھ تے ایک کہندے نے جدروں مرضی کڈی جاؤ، انہاں دے منتر جنتر پتہ نہیں کتھوں چل دے نے، رب دے حبیب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آج دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہودی عالم کے آنے سے پہلے کیا بندوبست نہیں ہو سکتا تھا؟ آپ نے کہا میرے پاس نہیں ہے، اس نے کہا میں پھر آج آپ سے لے کر جاؤں گا۔ میرے نبی کا اخلاق دیکھیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آج تیرے پاس ہی بیٹھا رہوں گا، تیرے ساتھ ہی بیٹھا رہوں گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہا تیرے پاس بیٹھا رہوں گا۔ نماز ظہر بھی گزر گئی، اور کہو سبحان اللہ۔ نماز عصر بھی گزر گئی، نماز مغرب بھی گزر گئی، نماز عشاء بھی گزر گئی۔ میرے نبی بیٹھے رہے، صحابہ دیکھتے رہے، آنکھوں سے آنکھیں غصے کے ساتھ اس کو یہودی کو گھورتے رہے، لیکن میرے نبی سمجھ گئے صحابہ اس کو ڈرا رہے ہیں، اس کو ڈرا رہے ہیں۔ آپ نے پھر فجر کا ٹائم آ گیا، اوہ اللہ اکبر، دیکھو یہ اخلاق کے پیکر ہیں۔ حسن اخلاق اس طرح تو نہیں اللہ نے 30 پارے سینے پہ اتار دی ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لی۔ اب وہ یہودی عالم کہتا ہے، عالم تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر بھی اس کے پاس بیٹھے رہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس نے آپ کو کل سے اب تک بٹھا کے رکھا ہے، آپ ہمیں حکم کرے۔ وہ یہودی عالم کہتا ہے، محدثین نے لکھا ہے، کہتا ہے پیسے بھی آپ سے لینے ہیں، پیسے بھی آپ سے لینے ہیں۔ صحابہ کیا دے نہیں سکتے تھے؟ دے سکتے تھے، اللہ بندوبست کر سکتے تھے، لیکن میرے رب نے آسمان پر اخلاق کے ڈنکے بجانے تھے۔ جب وہ یہودی عالم بیٹھا رہا، آپ نے اسی وقت یہودی عالم کو کہا کہ بھئی میرے پاس نہیں ہے دینے کے لیے۔ نے کہا نہیں۔ جب صحابہ کو اللہ کے رسول نے ڈانٹا، یہودی عالم نے یہ منظر دیکھتے ہوئے فوری طور پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اللہ کے رسول میں بھی آپ کا ہوں، میرا سارا مال بھی آپ کا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔